جب ہم ہاتھ سینے پہ باندھتے ہیں میرے بھائیو، رب ہماری پشت مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ پشت کسے کہتے ہیں؟ سچ بتاؤ، ہم کہتے ہیں ہماری پشتوں میں یہ بات چلی آ رہی ہے تو ہم نے سمجھا پشت صرف یہ تھی۔ اور میرے بھائیو، نسل کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، قیام کرو، اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا قیام، پاؤں پھٹ جائے، انگلیاں پھٹ جائے، پانی نکل آئے۔ کیوں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد ایسے ہی پڑھا کرتے تھے، ایسے ہی پڑھا کرتے تھے۔ پشتیں مضبوط کرنے کے لیے قیام ہے۔ اور آج ہمارا قیام کیسا؟ ہماری پشت کیسی؟ اللہ کی قسم پشتیں بگڑ جائیں گی، نسلیں اجڑ جائیں گی اگر نماز کو چھوڑ دیا۔ نماز میں رب ہے، سب سے زیادہ انسان اپنے رب کے قریب نماز کی حالت میں ہے۔ اور آج ہماری پشتیں خراب کیوں ہوئی، ہماری نسلیں کیوں بگڑ گئی؟ اس کو کسی نے قیام بتایا نہیں، اس کو قیام میں اپنے رب سے بات کرنا کسی نے سکھایا نہیں۔ تلاوت کیسے کرنی تھی، رب سے بات چیت کیسے کرنی تھی، آپ کے وے آف ٹاکنگ کیا کیلیبر ہونا چاہیے تھا، رب سے بات کرنے کے لیے ڈائلاگز کیا ہونے چاہیے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے نبی جب آپ پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ، آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میرا رب مجھے جواب دیتا ہے، میرا رب کہتا ہے حمدانی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب میں کہتا ہوں الرحمن الرحیم، میرا رب کہتا ہے ثنانی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ رب جواب دیتا ہے، کہاں پہ، کس سٹیج پہ، کس پوسچر میں؟ رب نسل کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ اگر اپنی پشتوں کو جتنا مرضی ایجوکیٹ کر لو، پی ایچ ڈی کروا لو، اللہ کی قسم اگر قیام نہیں ہے تو کبھی قائم نہیں ہو سکتے، تمہاری نسل کبھی قائم نہیں ہو سکتی۔ نسلوں کا قیام قیام میں ہے، اور قیام صرف نماز میں ہے۔ اور جب تک ہمارا قیام پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہیں ہوگا، وہ بلیسنگ نہیں آ سکتی، اللہ کے وہ فیصلے نہیں آ سکتے۔ نسلیں بگڑیں گی، پشتیں بگڑیں گی۔ اور آج ہماری پشتیں خراب کیوں ہو رہی ہیں؟ ان کو کسی نے قیام نہیں بتایا۔ قیام میں پڑھنا کیا تھا؟ یہ لفظ نہیں ہے۔ سائنس سمجھ گئی کہ جب بندہ اپنی زبان سے اچھا بولتا ہے اس کا امیج بنتا ہے، اس کی پکچر بنتی ہے۔ جو بندہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، کیا پکچر بنے گی؟ جو کہہ رہا ہے مالک یوم الدین، کیا پکچر بنے گی؟ جو کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا پکچر بنے گی؟ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کے مائنڈ میں وہ پکچر بناؤ جو رب سننا چاہتا ہے، جس پہ رب جواب دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کون سے کلمات ہیں جس پہ رب جواب دیتا ہے؟ یہ ملاقات تھی، یہ تحفہ تھا، یہ اپنے بچوں کی گرومنگ کرنی تھی۔ یہاں باپ کی گرومنگ نہیں ہوئی، بچہ کیا کرے گا؟ ہم بیمار کیوں ہیں؟ ایک وجہ ہے، دین کو چھوڑا، اسلام کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، نماز کو چھوڑا۔ کتنے لوگ ہیں جو گھر سے
سے نماز پڑھنے آئے اور ریلیکس ہو کے گئے؟ ریلیکس ہو کے گئے کہ جھگڑا لے کے گئے کہ گالی گلوچ کر کے گئے؟ دوسروں کو سکون دے کے گئے کہ بے سکونی کا سبب بن کے گئے؟ یہ مسجدیں جہاں ہم نے موم کی طرح ایک ہونا تھا، جہاں ہم نے جڑنا تھا، جہاں ہم نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے سامنے نیچا کرنا تھا، یہی دنگل کی جگہ بن گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، کس پہ رکھی؟ وہ تقوی کہاں گیا؟ وہ اخوت بھائی چارہ کہاں گیا؟ یہ مسجدیں نہیں ہیں، یہ ہمارے ملنے کی جگہ تھی، ایک ہونے کی جگہ تھی۔ یہ نماز نہیں ہے، یہ رب سے لینے کا ذریعہ تھا۔ یہ نماز نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جس کو رب تعالیٰ نے بتایا کہ پوری کائنات میں سے نبی کا انتخاب کیا، جبریل امین سید الملائکہ کا انتخاب کیا، براق پہ بٹھایا، عرشوں پہ کہاں بلا کے نماز تحفہ دی۔ کیا نماز کے لیے وحی نہیں پڑھ سکتی تھی؟ صرف بتانا مقصود تھا، ہمیں سمجھانا مقصود تھا۔ یہ نماز نہیں ہے، یہ صرف نماز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نماز قیامت کے دن پتہ چلے گا کیا تھی۔ آج اس کے لیے لفظ نہیں ہے، یہ تحفہ ہے، تحفہ۔ جو اس سے محبت کرے گا، اللہ کی قسم نماز اس سے محبت کرے گی، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا، جو نماز سے غافل ہو گیا، قیامت کے دن گندے کپڑے میں لپیٹ کے اس کے منہ پہ آئے گی اور کہے گی اللہ جس طرح اس نے مجھے دنیا میں رسوا کیا تو بھی اس کو ذلیل اور رسوا کر دے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اس نماز کو سمجھو، اس میں اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے۔